السلام علیکم۔ اگر ڈاکٹر اسرار کی آپ بہت سے زیادہ ویڈیوز دیکھیں اور تحریریں بھی پڑھیں تو ان میں آپ کو جا بجا تقدیر پسندی کا پرچار نظر آئے گا۔ تقدیر پسندی کیا، اس کو کچھ ناقدین تقدیر پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کئی ویڈیوز میں وہ اسپیشلی یہ پرچار کرتے ہیں کہ جی آپ پر اگر فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے، مثلا غربت اللہ کی طرف سے، فقر و فاقہ اللہ کی طرف سے۔ اگر دنیا میں 1 بلین کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، یا اس سے زیادہ لوگوں کو، تو وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ انتہائی خطرناک نقطہ نظر ہے، اور اس نے ہمیشہ جابروں کو، ظالموں کو، طاقتور طبقات کو جو ہے وہ طاقت بخشی ہے۔ فرض کریں کہ جیسے ملک ریاض صاحب پر کیس چل رہا ہے، اور کل عدالت ان سے پوچھتی ہے کہ بھئی اگر ان پر یہ ثابت ہو جاتا ہے زمینوں پہ قبضہ کرنے کا، تو وہ کہیں میں نے اللہ کے حکم سے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ ان کی یہ بات سارے تاریخی حقائق کو چھپانے کے مترادف ہے کہ ہر چیز رب ذوالجلال کی طرف سے، جتنا ظلم زیادتی ہے، نعوذ باللہ جتنی بربریت ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ فقر و فاقہ بھی اللہ کی طرف سے۔ فقر و فاقہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اربوں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اربوں لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے۔ جو جالب نے کہا تھا خدا تمہارا نہیں ہے خدا ہمارا ہے، اسے زمیں پہ یہ ظلم کب گوارا ہے۔ تو بنیادی طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کی فکری بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے پیروکار پتہ نہیں ریسرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بتانے کی کوشش کروں کہ یہ خیال تقدیر پسندی کا یا تقدیر پرستی کا، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، بری ہے یا بھلی ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہ آ رہی کہاں سے؟ یہ بنیادی طور پر امویوں کا دور، بنو امیہ کا دور، جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، جس میں لمبا عرصہ جو ہے امیر معاویہ نے حکومت کی، اور 89 ایئرس یہ تقریباً رہا۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، ابو العباس الصفا کے بعد، اور پھر مختلف اس میں حاکم آئے، جس میں یہ 3 ایسے حاکم بھی تھے جنہوں نے معتزلائٹ موومنٹ کو یا عقل پسندوں کو سپورٹ کیا، لیکن آفیشیل سپورٹ ان کی 30 سال تک رہی، اور پھر یہ مور اور لیس ٹائم چلتا رہا نشیب و فراز کے ساتھ۔ تقریباً فائنلی منگولوں نے جب حملہ کیا اور بغداد کو تباہ کیا، تو بنو امیہ کے دور میں ایک قادریہ اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا، اور یہ قادریہ وہ نہیں جو صوفیزم کا، یہ ڈیفرنٹ قدر کے حوالے سے ان کا فلسفہ تھا۔ یہ فری ول پہ یقین رکھتے تھے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ آزادانہ چوائس ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فری ول دی ہے۔ اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کے جو فری ول کے جو حامی تھے ان میں سے کچھ کو سزائیں وزائیں دی گئیں، ختم ہو گئی۔ بعد میں موومنٹ معتزلائٹ شروع ہوئی۔ معتزلہ کا بنیادی مطلب سیپریٹ ہو جانا ہوتا ہے، تو اس میں امام حسن بصری کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا، اس نے بنیادی طور پر اختلاف کیا، اور وہ پھر اس سے علیحدہ ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ گناہ گار کا کیا وہ ہے، ایک نے کہا نان بلیور ہے، ایک نے کہا کہ بلیور ہے، اور یہ یہ واصل بن عطا کا کہنا تھا کہ وہ مڈل ہے، فاسق ہے، نہ بلیور ہے، نان بلیور ہے، فاسق ہے۔ اس طرح کی وہ ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ آگے چل کے یہ معتزلائٹ سیکٹ جو ہے، یا اسکول آف تھاٹ آپ برادر کہہ لیں، جو مارز وجود میں آیا، اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ امیہ کے دور میں آیا۔ ان کے 5 بنیادی طور پہ کور تھاٹس تھے، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی انڈائریکٹلی متکلمین کا نام لیا جو ریزن استعمال کرتے ہیں، معتزلائٹ فلاسفی سے جو ہے وہ متاثر تھے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ 5 کور جو ہیں وہ تھاٹس دیے تھے، اور اس میں ریشنیلٹی کہ ہر چیز کو آپ ریزن کی بنیاد پر سوچیں، اور اس میں جو ہے ان کا پہلا تھاٹ جو تھا، اور کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ان پر تنقید کی ہے انڈائریکٹلی متکلمین، مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دوسری ویڈیو میں اس کو یا لکھا ہو، لیکن جس انداز میں انہوں نے ان پر طنز کیا وہ وہی قدامت پرست جو
امام حنبل اور بعد میں دوسرے لوگوں کی، ابوالحسن اشعری، امام غزالی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رازی دوسرا والا جو غزنویوں کے دور میں تھا، کیونکہ ایک ابو بکر رازی بھی تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا. تو یہ رازی ڈیفرنٹ تھا. تو ان کا پہلا تھاٹ تھا یونیکنیس آف گاڈ، کہ خدا ایک ہے. اور اس پر معتزلائٹس پہ بہت زیادہ ہی تنقید کی، کیونکہ ان کے اختتام کے بعد تو جو ہے وہ کچھ رہا ہی نہیں. ساری باتیں ان کے مخالفین کی، اور مسلم دنیا پہ آج بھی قدامت پرستوں کا قبضہ ہے، جس میں ڈاکٹر اسرار کے تھاٹ بھی ہیں، مولانا مودودی، مولانا قطب، اور دوسرے جتنے بھی قدامت پرست ہیں، اشرف علی تھانوی ہوں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں، چاہے شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ہوں یا دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ہوں.